تاریخ میں برطانیہ اور پاکستان ہی ایسی دو قوتیں ہیں جنہوں نے گوادر کی اہمیت کو پہچانا۔ برطانیہ کی دلچسپی والی بات تو اب پرانی ہو گئی کیونکہ اس کا تعلق 19ویں صدی کے وسط اول سے ہے، جب افغانستان نے 1839 میں ان علاقوں پر حملہ کیا۔ اس وقت برطانوی حکومت نے ضرورت محسوس کی کہ تربت اور ایران کے درمیان پورے خطے کے بارے میں معلومات حاصل کرے اور گوادر کی تاریخی، سیاسی اور دفاعی اہمیت سے واقفیت حاصل کرے۔ گوادر پر پاکستان کی توجہ تقسیم ہند کے فوراً بعد ہی مبذول ہو گئی تھی اور اس نے اپنے قیام کے تقریباً 2 برس بعد سنجیدگی سے کوشش کی کہ یہ علاقہ اس کی تحویل میں آ جائے۔ بلوچ قبائل سے عمان اور پھر پاکستان کے قبضے میں آنے والی اس بندرگاہ پر انڈیا کی بھی نظریں تھیں۔ آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں سعد سہیل۔ بحیرہ عرب کے کنارے واقع اس ساحلی علاقے میں پاکستان کی دلچسپی کی وجوہات 2 تھیں: معیشت اور مضبوط دفاعی حصار۔ گوادر ان دونوں مقاصد کی راہ میں ایک بڑی دیوار کے طور پر حائل تھا۔ یہ دیوار صرف اس طور گرائی جا سکتی تھی اگر یہ علاقہ پاکستان میں شامل کر لیا جاتا۔ پاکستان اپنے قیام کے بعد اپنی تاریخ کے شاید سب سے بڑے اقتصادی بحران سے دوچار تھا، جب وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے وسائل بھی نہیں رکھتا تھا۔ اسمگلنگ کی وجہ سے اس مسئلے کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس طرح سے قومی وسائل تیزی سے سکڑتے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں اسمگلنگ کا ایک بڑا مرکز گوادر کی یہی پرانی اور غیر ترقی یافتہ بندرگاہ تھی۔ اگرچہ یہاں ایک ایئرپورٹ بھی موجود تھا، لیکن اس کے استعمال کی نوبت کبھی کبھار ہی آتی اور 1956 میں آخری بار اسماعیلی برادری کے پرنس علی خان کی یہاں آمد کے موقع پر رونق دیکھی گئی تھی۔ دفاعی عدم تحفظ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے مختلف جائزے مرتب کروائے، جن کے بعض منتخب حصے 25 ستمبر 1958 کو پاکستانی اخبار نوائے وقت میں شائع ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان بحیرہ عرب کی اس ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ گوادر کے مقام تک، جو پاکستانی سرزمین کا آخری مقام ہے، ایک سڑک تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ ملک کا دفاع مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ اسمگلنگ پر بھی قابو پایا جا سکے۔ لیکن اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گوادر کی صورت میں حائل تھی، جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہی سبب تھا کہ حکومت پاکستان نے 1949 میں ہی گوادر کے حصول پر سنجیدگی سے توجہ دینا شروع کی۔ یہ کوششیں 1958 میں اپنے عروج پر پہنچ گئیں، جب پاکستان اور عمان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کن بات چیت ہوئی، جس میں اس خطے میں سابق قابض قوت اور عمان میں فوجی اڈے رکھنے والی طاقت برطانیہ نے دونوں ملکوں کی معاونت کی۔ یوں اس زمانے کی غیر ترقی یافتہ بندرگاہ پاکستان کا حصہ بن گئی۔ پاکستان میں گوادر کے انضمام کا اعلان اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم فیروز خان نون نے پارلیمان کے اجلاس میں کیا اور قوم کو بتایا کہ عمان کے سلطان اعلیٰ حضرت سعید بن تیمور نے یہ علاقہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت بلا معاوضہ پاکستان کے حوالے کیا ہے، جو نسلی، لسانی، جغرافیائی، تاریخی اور فطری طور پر پاکستان کا حصہ تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آئین کی دفعہ 104 کے تحت یہ علاقہ مغربی پاکستان میں شامل سمجھا جائے گا۔ اسے خصوصی حیثیت حاصل ہوگی، لیکن یہاں کے باشندوں کے حقوق ملک کے دیگر شہریوں کے برابر ہوں گے۔ پاکستان کے طول و عرض میں یہ اعلان ایک بڑی کامیابی کے طور پر سنا گیا اور ملک کے تمام حصوں میں چراغاں کر کے اس کی خوشی منائی گئی۔ گوادر کی آبادی بھی ان خوشیوں میں شامل تھی۔ عمان سے گوادر کا رسمی طور پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے سیکرٹری کابینہ آغا عبدالحمید سمندری راستے سے کراچی سے گوادر پہنچے تو وہاں کی مقامی آبادی بندرگاہ پر امٹ پڑی، جبکہ کشتی بانوں اور ماہی گیروں کی ایک بڑی تعداد نے گردن گردن گہرے پانی میں تیرتے ہوئے کروز تک پہنچ کر ان کا استقبال کیا۔ اگلے روز برطانوی قونصل جنرل نے آغا عبدالحمید کو وہ دستاویز پیش کیے جن کے ذریعے گوادر پاکستان کا حصہ قرار پایا۔ اس کے بعد گوادر کے ایڈمنسٹریٹر کی رہائش گاہ پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ میں بھی اس واقعے کو ملک کی تاریخی کامیابی اور انڈیا کی ہزیمت کے طور پر دیکھا گیا۔ اس سلسلے میں روزنامہ جنگ میں انتہائی دلچسپ کارٹون شائع ہوا، جس میں 2 دروازے دکھائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک انڈین ساحلی علاقے گوا کا تھا، جس سے انڈیا کو نکلتے ہوئے دکھایا گیا، جبکہ پاکستان کو گوادر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے دکھایا گیا۔ پاکستان میں سرشاری کی یہ کیفیت آئندہ تقریباً 2 ہفتے یعنی اس وقت تک جاری رہی جب تک عالمی شہرت یافتہ جریدے ٹائم کا آئندہ 22 ستمبر کا شمارہ شائع نہیں ہوا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کو گوادر کا یہ قبضہ
جذبہ خیر سگالی کے طور پر بلا معاوضہ حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کے لیے ایک خطیر رقم یعنی 4 کروڑ 20 لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں۔ جریدے نے یہ انکشاف بھی کیا کہ حکومت پاکستان نے سلطان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر اس علاقے سے تیل نکالا گیا تو اس کی آمدن میں سے کچھ حصہ انہیں بھی دیا جائے گا۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ نے یہ خبر بڑے نمایاں انداز میں شائع کی، جس سے ملک میں بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حکومت پر الزام عائد کیا گیا کہ اس نے قوم کو غلط معلومات فراہم کی اور انہیں اندھیرے میں رکھا۔ اس ہنگامہ خیز صورتحال میں حکومت کچھ دنوں تک خاموش رہی، لیکن 24 ستمبر 1958 کے بعد گورنر مغربی پاکستان نواب مظفر قزلباش نے اپنے ایک پالیسی بیان کے ذریعے خاموشی توڑی۔ اس سے ٹائم میگزین کی خبر سے شروع ہونے والی بحث کا بھی خاتمہ ہوا اور اس معاملے میں ایک نیا پہلو بھی شامل ہو گیا، یعنی گوادر کے حصول کے سلسلے میں انڈیا کی دلچسپی سامنے آئی۔ ان کے بیان کا لب لباب یہ تھا کہ یہ درست ہے کہ پاکستان نے گوادر کے حصول کے لیے رقم ادا کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا بھی گوادر میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس نے اس کے حصول کے لیے عمان کے سلطان کو پاکستان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ معاوضہ کی پیشکش کی تھی۔ انڈیا نے اس مقصد کے لیے کئی ایسے ملکوں کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش بھی کی جو اس معاملے میں اثر انداز ہو سکتے تھے۔ ان کے مطابق انڈیا کا موقف تھا کہ گوادر کی اکثریتی آبادی ہندو ہے، اس لیے پہلا حق ان کا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق انضمام کے وقت گوادر کی کل آبادی 20,000 تھی، جن میں صرف 1,000 ہندو تھے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ معاوضے کی پیشکش اور سفارتی حمایت کے حصول میں ناکامی کے بعد انڈیا نے آخری کوشش یہ کی کہ اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کروایا جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت ہند نے وزیر اعظم فیروز خان نون کو ایک خط بھی لکھا اور مطالبہ کیا کہ استصواب رائے کے انعقاد کے لیے انڈین افسران کو بھی وہاں آنے کی اجازت دی جائے۔ نواب قزلباش کے دعوے کے مطابق حکومت پاکستان نے مطالبہ مسترد کر کے انڈیا کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ گوادر میں انڈیا کی دلچسپی کب اور کیسے پیدا ہوئی، اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ اس کہانی کا آغاز جنوری 1947 کو ہوتا ہے، جب عمان کے سلطان نے یہ محسوس کیا کہ ان کے ملک میں گوادر دور دراز اور بے آب و گیا علاقہ ہے، جہاں کا انتظام برقرار رکھنا ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے خلیج فاس ریزیڈنسی بحرین نے حکومت انڈیا کے سیکرٹری کو خط لکھا، جس میں سلطان کی طرف سے ریاست کلات کو گوادر کی فروخت کے ارادے سے آگاہ کیا گیا تھا۔ برطانوی حکومت چونکہ بہت پہلے سے ہی اس علاقے میں دلچسپی رکھتی تھی، لہٰذا اس نے پیشکش پر غور کیا، لیکن اس وقت اس کے لیے دوسری عالمی جنگ درد سر بنی ہوئی تھی، جس سے پہلے نمٹنا ضروری تھا۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے کو جنگ کے خاتمے تک ملتوی کر دیا جائے۔ گوادر کی تاریخی اور جغرافیائی حیثیت کے بارے میں حکومت پاکستان کی رپورٹ کے جو حصے شائع ہوئے، ان میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ ریاست کلات اس علاقے کی کبھی مالک نہیں رہی۔ اس کا ثبوت کئی تاریخی دستاویزات اور ایک برطانوی سیاح میجر جنرل سر چارلز میٹکیف میکگریگر کی 19ویں صدی میں شائع ہونے والی کتاب وانڈرنگز ان بلوچستان سے پیش کیا گیا۔ اس کتاب کے مطابق یہ علاقہ سکندر اعظم کے زمانے سے مکران کا حصہ رہا ہے۔